دوسرا جو نام ہے وہ ہے حمران ابن ابان التمری یا النمری. یہ عین التمرہ کے قیدیوں میں سے ہیں. یہ دوسری وہ شخصیت ہیں کہ جن کے پاس اہل کتاب کے علوم موجود تھے اور ان سے مسلمانوں نے حاصل کیے. عین التمرہ کے قیدیوں کا واقعہ مشہور و معروف ہے. اگر آپ اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس جدید ذرائع موجود ہیں، آپ گوگل پہ جائیں، ویکیپیڈیا پہ جائیں، وہاں سب یو عین التمرہ لکھیں، سین با یا عین التمرہ. تمرہ عین التمرہ جگہ کا نام ہے اور اس کے قیدی. خالد بن ولید نے جنگ یرموک کے دوران میں دیکھا کہ ایک کلیسا ہے، چرچ ہے، اور باہر سے اس کو بند کیا گیا، تالا لگا ہوا ہے. اس کو جب کھولا گیا، تالے کو توڑ کر جب اندر دیکھا تو وہاں پر اس میں 40 بچے موجود تھے. اور یہ 40 بچوں کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ اپنی اپنی کتابوں کے حافظ تھے. مسلمان نہیں تھے، یہ جس مذہب پر یہ موجود تھے اس کے یہ حافظ تھے. یعنی باقاعدہ ان کو تیار کیا جا رہا تھا، اور یہ عربی زبان بھی جانتے تھے، اپنی کتابوں کو بھی حفظ کیا ہوا تھا انہوں نے. اس سے اندازہ لگائیں کہ باقاعدہ طور پر ایک پروڈکٹ وہاں پر ایسی تیار کی جا رہی تھی کہ جو مسلمانوں کی کتاب کو بھی جاننے والے ہو، زبان کو، اور جو اپنی کتابوں کے بھی عالم ہوں. ان کو خالد بن ولید نے وہاں سے نکالا اور پھر مدینہ لایا گیا اور انہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ وہ مسلمانوں کے پاس رہیں اور ان کو آگے ان کی پرورش ہو سکے، ان کا خیال ہو سکے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ قیدی تقسیم کیے گئے مسلمانوں پہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو قیدی آئے ان کا نام تھا حمران ابن ابان. یہ ابان بعد میں اس لفظ کو بنایا گیا، اصل میں یہ حمران ابن ابا، ابا ابا اس طرح کا جو تلفظ ہے یہ یہود کے اندر موجود ہے، یعنی وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. آگے ان کی جو نسبت ہے النمری، حقیقت میں التمری ہے، یعنی عین التمر سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، وہاں سے ان کو بازیاب کرایا گیا تھا. بچے تھے، لیکن ان کے بچوں نے پھر جو حمران کے بچے ہوئے انہوں نے کیا کیا، اپنے والد کی جو نسبت ہے اس کو آگے نمری کر دیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں ایسا کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ تاکہ ان کا جو شائبہ ہے نا وہ عربیت کی طرف آئے. نمر عربوں کے اندر قبیلہ بھی موجود ہے، تو اس جانب تاکہ یہ منسوب کیا جائے. اور یہ حمران یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی قیدی ہو اور وہ مسلمانوں کی سوسائٹی کا حصہ بن جائے، یہ معیوب بات نہیں ہے. حیرت کی بات تب ہو جاتی ہے کہ جب مسلمان علماء موجود ہو، صحابہ کرام کا دور ہو، اور پھر اس دور میں کہ جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانوں میں سے میرا زمانہ پھر میرے صحابہ کا زمانہ، جو تشریح و تعبیر کی جاتی ہے. حیرت یہ ہے کہ اس خیر القرون میں ان بچوں سے علم حاصل کیا جائے، اور جو علم کے اصل مراکز ہے اہل البیت علیہ السلام یا جلیل القدر صحابہ کرام، ان کو چھوڑ دیا جائے. جیسے میں نے آپ کو کعب بن الاحبار کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں انہوں نے کعب احبار سے علم حاصل نہیں کیا، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، بلکہ ابو ذر جیسے جو صحابہ ہیں انہوں نے کعب احبار کو اس کو دھتکارا، اور ایک مرتبہ تو ابو ذر ان کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے. واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا. تو اس زمانے میں کہ جو حمران ابن ابان التمری یا النمری ہے، تو اس سے علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت پڑی، اور اس سے باقاعدہ آگے ایسے مسائل لیے گئے کہ جو آگے ہمارے مسلمانوں میں وہ رواج پائے، خواہ وہ عقائد میں ہو یا فروع کے مسائل میں ہو. اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے میں آپ کے سامنے حمران ابن ابان کی حالات زندگی، ہمیشہ کی طرح اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ کی شورافا کتاب سیر اعلام النبلاء سے پیش کرنا چاہتا ہوں. جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 451 پر ان کی حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں. کن کے؟ حمران ابن ابان التمری. کہتے ہیں حمران ابن ابان الفارسی الفقی مولا امیر المؤمنین عثمان. یہ فارسی تھے، فقی تھے، امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ ان کے غلام تھے. کان من سبی عین التمر، یہ عین التمر کے قیدیوں میں سے ہیں.
ابتاعہ عثمان من المسیب ابن نجوہ، اور اسے خریدا ہے حضرت عثمان نے مسیب بن نجوہ سے. حدث عن عثمان و معاویہ، یہ روایات بیان کرتے ہیں حضرت عثمان سے اور معاویہ بن ابی سفیان سے، یعنی حمران بن عبان جو ہیں جب روایات نقل کرتے ہیں تو ان دو سے نقل کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ سے اور معاویہ سے. وهو قليل الحديث روى عنه عطاء بن يزيد الليثي وعروة وزيد بن أسلم وبيان بن بشر وبكير بن الأشج ومعاذ بن عبد الرحمن وآخرون، یہ ان کے شاگرد ہیں. قال صالح بن كيسان كان ممن سباه خالد من عين التمر. صالح بن کیسان کہتے ہیں کہ یہ حمران بن عبان وہ ہیں کہ جب خالد بن ولید نے انہیں قیدی بنایا تھا عین التمر سے، یہ ان میں سے، یعنی یہ عین التمر کے قیدیوں میں سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 40 قیدی تھے، اور ان میں بڑے بڑے نام ہیں ہمارے اہل سنت میں. یہ جو بچے ہیں جو قیدی بنے ہیں، ایک نام محمد ابن سیرین جو ہمارے ہاں خوابوں کے تعبیر بتانے والے عالم ہیں، خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. سیرین یہ عین التمر کے قیدیوں میں سے، بعد میں جا کر یہ لوگوں کو خواب بیان کیا کرتے تھے کہ تمہاری خواب کا یہ مطلب ہے، تمہاری خواب کا یہ مطلب ہے. محمد ابن اسحاق ابن یسار، ہمارے ہاں جو سب سے پہلے جنہوں نے سیرت کی کتاب لکھی ہے محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ، ان کے جو دادا ہیں یسار وہ عین التمر کے قیدیوں میں سے. یہاں اور بھی نام ہیں، سعید بن جبیر کے بھی نام آتا ہے کہ ان کے داداؤں میں سے ایک وہاں پہ تھے. تو اندازہ لگائیں، اور حمران بن عبان، ان میں جو یہ جو شخصیت ہے حمران بن عبان، یہ انتہائی خطرناک ہے. انتہائی خطرناک اس لیے میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایسی رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور ان کے بارے میں ذہبی لکھتے ہیں قال قتادہ کان حمران یصلی خلف عثمان، کہ حمران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. فَإِذَا أَخْطَأَ فَتَحَ عَلَيْهِ، ان کو قرآن ایسا یاد تھا کہ اگر حضرت عثمان وہ کوئی خطا کرتے تھے نماز میں تو فتح علیہ، تو حمران ان کی غلطی کو اصلاح کیا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے، یا افتاح کیا کرتے تھے، اونچی آواز سے اس غلطی کو دہرانا، صحیح کر کے اس کو دہرا دینا نماز کے دوران میں. تو حمران بن عبان یہ اصل میں ان کے پاس ایک بڑا عہدہ اور مرتبہ وہاں پر موجود تھا، اور پھر بعد میں بھی بنو امیہ کے دور میں ان کی بڑی تعظیم اور تکریم کی جاتی تھی. بنو امیہ کے اس پورے دور میں چند نام اور بھی ہیں جو ہمیں معلوم ہوگا. مثال کے طور پر آج اگر ہم یہ سوال کریں کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صرف 50 سال بعد ایسا واقعہ رونما ہوا جسے کربلا کا واقعہ کہتے ہیں، جس میں رسول اللہ کی اولاد کو شہید کیا گیا. ہر مسلمان کا دل دکھی ہوتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید ایسا تھا اور یزید نے یہ کیا. لیکن یزید کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی؟ وہ ڈیپ اسٹیٹ کون سی تھی کہ جو یزید کو چلانے والی تھی؟ ہاں، حقیقت میں اس وقت میں موجود تھی. اور اگر ہم اس کا تحقیق کرنے لگیں، جائزہ لینے لگیں، تو یہاں دو نام ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور ابن کثیر اور ہمارے ہاں جو واقعات تاریخ کے لکھنے والے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کربلا کے واقعے میں وہ ایک نام کو لکھتے ہیں، سیر جان، سر جان انگلش میں اس کو کہتے ہیں سیر جان. یہ کیتھولک جو ہمارے ہاں پوری دنیا میں جو مسیحی ہیں، کرسچنز، ان کے جو فرقہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو ان کے ہاں ایک مشہور شخصیت ہے، پوپ ان کو کہہ لیں، قدیس کہہ لیں، یوحنا الدمشقی. یوحنا الدمشقی، یوحنا الدمشقی وہ بنو امیہ کے زمانے میں وہ موجود تھا، اور وہ سیر جون کا بیٹا ہے. سیر جون کا، سیر جون وہ شخص ہے کہ جو یزید کو کہنے والا ہے کہ تم عبید اللہ بن زیاد کو لگاؤ، نعمان بن بشیر کو معزول کر دو، حسین کا سر تمہیں عبید اللہ بن زیاد لا کے دے گا. یہ سیر جون کہنے والا ہے، اور سیر جون باپ ہے یوحنا الدمشقی کا. تو اندازہ لگائیں کہ بنو امیہ کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بہت نام ہے، اس لیے صرف عبداللہ ابن سبا، سبائی پارٹی، سبائی گروہ کہہ کر ہمیں تحقیق سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. اور یہ نام جو ہے، ان ناموں کے اوپر بھی ہم غور کریں کہ یہ حمران ابن عبان کون ہے.
حمران ابن ابان، اور یہ ان عین التمر کی قیدیوں کا کیا کردار رہا، اور پھر بنو امیہ کے اس دور میں جو یہ ادوار عبد الملک بن مروان، ہشام ابن عبد الملک، یزید، ان کا سیکرٹری کون ہے، مشورے دینے والا کون ہے، مشیر کون ہے ان کی حکومتوں کے؟ حمران ابن ابان کا بتاؤں آپ کو، کہتے ہیں وکیل کان کاتب عثمان، ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ حضرت عثمان کے جو کاتب تھے، جو وہاں پہ باقاعدہ موجود تھے، جو لکھا کرتے تھے ان کے فرامین کو، وہ حمران ابن ابان تھا۔ وکان وافر الحرمت عند عبد الملک، اور اس کی بہت زیادہ عزت تھی عبد الملک بن مروان کے ہاں، اسی حمران کی۔ طال عمرہ وتوفی سنۃ 89 عمر اس کی بہت لمبی ہوئی، اور یہ تقریباً کوئی 80 سے اوپر سال میں یہ مرا ہے۔ وسیاتی ابان ولد عثمان واخوہ عمرو بن عثمان۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو حالات زندگی بیان کیے حمران کے سیر اعلام النبلاء سے۔ اب میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال سے، جو کہ جمال الدین ابو الحاج المزی رحمہ اللہ کی ہے۔ اس میں بھی کچھ حالات زندگی ان کے لکھے ہیں۔ کہتے ہیں وقال ابو بکر بن ابی خیثمہ عن مصعب بن عبد اللہ الزبیری محمد بن سیرین من عین التمر من سبی خالد بن ولید۔ دیکھیں، میں نے محمد بن سیرین کا آپ کو کہا جو خوابوں کے بتانے والے ہیں، وہ عین التمر کے قیدیوں میں سے ہیں۔ وکان خالد بن ولید وجد بها 40 غلاما مختنین فانکرهم فقالوا، اس جگہ پر 40 غلاموں کو، 40 لڑکوں کو وہاں پر خالد بن ولید نے پایا، جو کہ پہلے سے ہی ختنہ شدہ تھے، یعنی اپنے مذہب کے مطابق اہل کتاب ختنہ کرتے ہیں، اور ان میں یہود میں یہ موجود ہے، اور غالباً کرسچنز میں بھی ہے، واللہ عالم۔ تو ختنہ وہ کرتے ہیں، یہود بہرحال ختنہ کرتے ہیں۔ فان کرم، تو خالد بن ولید کو بہت تعجب ہوا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہاں پر پہلے سے لڑکے موجود ہیں، 40 لڑکے ہیں۔ فقالوا انا كنا اهل مملكه ففرقهم في الناس فكان سيرين منهم، سيرين انہی میں سے ہیں، وكاتب انس فعتق في الكتاب ومنهم حمران بن ابان وانما كان ابن ابا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ابان نہیں ہے اصل میں نام، ابن ابا، ابا۔ وانما كان ابن ابا، نام ان کا تھا حمران ابن ابا۔ فقال بنوه ابن ابان، تو حمران کے بچوں نے آگے کیا کہہ دیا؟ ابان، ابا سے ابان کر دیا، تاکہ عرب سوسائٹی کے اندر وہ اسی معاشرے کا حصہ لگے اور اسی جیسا نام وہاں پر موجود۔ جیسے بہت سارے لوگ بھی ہندوستان جا کر انہوں نے ایک اپنا مسلمان نام بھی تھا، لیکن آگے سے پھر انہوں نے ایک اپنا وہاں سوسائٹی کا نام بھی رکھ لیا۔ ایسا ہوتا ہے وہاں، تاکہ آپ سوسائٹی سے الگ دکھائی نہ دیں۔ اچھا جناب، وہی باتیں لکھی ہیں آگے جو ذہبی رحمہ اللہ سے میں آپ کے لیے نقل کر چکا ہوں۔ اسمعی کہتے ہیں قال الاسمعی قال حدثني ابي ان حمران بن ابان مد رجله فابتدره معاويه وعبد الله بن عامر ايهما يغمزه۔ کہتے ہیں یہ ایک دفعہ ایک موقع ہے کہ حمران بن ابان نے کیا کیا، اپنی ٹانگوں کو پھیلا دیا، اپنی ٹانگوں کو پھیلا دیا، اور اس کو دبانے کے لیے وہاں پر موجود تھے معاویہ اور عبداللہ ابن عامر، تو ان دونوں میں سے بھاگ کے ہر ایک کوشش کر رہا تھا کہ کون اس کو دبائے گا، یعنی اس کی اتنی رسپیکٹ ہے وہاں پر اس دور کے اندر حمران بن ابان کی۔ وقال خلیفہ ابن خیاط فی تسمیۃ عمال عثمان قال وحاجبہ حمران، خلیفہ ابن خیاط نے لکھا ہے، یہ کہتے ہیں حضرت عثمان کے عمال میں سے ان کے جو کارندے تھے، جو حکومت کے افراد تھے، وحاجبہ حمران، جو حاجب اس وقت کا بڑا عہدہ ہے، حاجب میں سمجھ لیں کہ خلیفہ ہے تو اس کا پھر حاجب دربان یا نگران جو ہے، جس کی ساتھ پوچھ کر وہاں اجازت لی جاتی ہے، اس کو حاجب کہتے ہیں کہ بھائی ہم ملیں گے یا نہیں ملیں گے، خلیفہ وقت سے مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے، ہمیں ٹائم دلا دو، وقت دلا دو۔ تو یہ دوسرا جو شخص تھا یہ حمران ابن ابان ہے، اتنی اس کی رسپیکٹ ہے اس دور میں۔ تو اب یہ حمران ابن ابان کو اگر ہم اپنی کتابوں میں تلاش کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہمارے ہاں جو حضرت عثمان سے جو وضو کی روایات منتقل ہوئی ہیں، جو نقل ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری
حمران ابن ابان سے ہے. یعنی جو آج اہل سنت والجماعت کے ہاں وضو میں پیروں کا جو دھونا ہے، یہ حضرت عثمان کی ایک روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو اس طرح تھا، اور اس میں پیروں کا دھونا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، سروں کا مسح اور پیروں کا ٹخنوں تک، یہ اختلافی ہے ترجمے کی وجہ سے. لیکن بہرحال قرآن مجید میں اگر ہم تدبر کریں تو دو اعضاء کو دھونا اور دو اعضاء کو مسح کرنا، لیکن بہرحال اختلافی معاملہ ہے. جو اہل سنت کے ہاں ہمارے ہاں روایات موجود ہیں کہ پیروں کا دھونا ہے، پیروں کا دھونا ہے وضو کے دوران میں، یہ روایات جو حضرت عثمان سے منقول ہے وہ ساری کی ساری حمران ابن ابان سے. یہ کس سے؟ حمران ابن ابان سے. یہ میں آپ کو اس کی نمبر بھی بتا دیتا ہوں اور یہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. یونس ابن شہاب سے روایت کی کہ عطا ابن یزید نے انہیں خبر دی کہ حمران جو حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ہے، انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک جھاڑی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کوہنیوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں بازو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنے دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا. پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا اب کیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اٹھ کر 2 رکعت ادا کی، ان دونوں کے دوران میں آپ اپنے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ابن شہاب نے کہا کہ ہمارے علماء تابعین کہا کرتے تھے کہ یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے. صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 538 کتاب، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. جناب اعلیٰ یہ جو وضو ہے جو ہمارے اہل سنت میں موجود ہے حضرت عثمان سے حمران ابن ابان نقل کرتا ہے، اور حمران ابن ابان اس کی تحقیق میں نے آپ کو بتا دی ہے اہل سنت کی کتابوں سے. یہاں اور بھی نام ہے. تاریخ کے اس بند دریچے کو کھولنے کی بات جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اوہ جناب یہ تو جو علم کے نقل کرنے والے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہاں پر. اور میں نے آپ کو بتایا کہ سیر جون یوحنا الدمشقی، ان کی بات تو ابھی باقی ہے، ابھی تو ان کی بات تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی ہے. یہاں اور بھی نام ہے، وہب ابن منبہ، حمام ابن منبہ، محمد ابن کعب القرظی اور سیر جون یوحنا الدمشقی، ان پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. تو یہ یہاں تک وہ دور مکمل ہو گیا کہ جس میں اس پر گفتگو ہو گئی کہ اہل کتاب کے ان علماء سے جو علم لیا گیا کہ جو خلفاء کے دور میں خاص طور پر موجود تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں موجود تھے. اور اس کے بعد بنو امیہ کا جو دور شروع ہوتا ہے اس میں پھر کیا تدوین حدیث کے کیا مراحل ہوئے، اور تدوین حدیث یعنی حدیثوں کو لکھنے اور جمع کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح سے ہوا. اور اس میں اہل البیت موجود ہیں، امام محمد الباقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے اپنے دور میں علم کو بیان کیا، حدیثوں کو نقل کیا. اور یہاں پر تو ہے نا کہ حدیثیں لکھنے پر پابندی تھی، لیکن کیا اہل البیت نے حدیثیں لکھی ہیں، روایات کو جمع کیا ہے، رسول اللہ کے فرمان کو لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ اور جب یہ اہل کتاب یہاں پر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور عین تمانہ کے قیدی تھے وہ علوم کو بیان کر رہے تھے تو اہل البیت کہاں پہ تھے؟ انہوں نے کیا ذمہ داری ادا کی؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کس طرح قوم کی رہنمائی کی؟ اور ان کی علوم کہاں پر ہیں؟ اور پھر انہوں نے اہل البیت سے علم کیوں حاصل نہیں کیا؟ یہ سارے موضوعات انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی اتباع نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.